جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسٹرلنگ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور عمران احمقانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا آتش دان کو گھورے جا رہا تھا۔ دفتن کرنل ڈیکسٹرلنگ رک کر بولا، تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ نہیں پاپا، میں کیا جانوں؟ تاکہ تم کسی سے مل نہ سکو۔ میں ویسے ہی کب کسی سے ملتا ہوں؟ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی سے مل سکوں۔ ایما کا ہاتھ بہت اچھا ہے، وہ بہت جلد ایک اچھی آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ میں دن رات اس کے ساتھ محنت کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ ٹھیک ہے، تم اسے مصوری کی تعلیم دے سکتے ہو، لیکن اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ ارے کیوں؟ عمران متحیر نظر آنے لگا۔ تم ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ غلطی میری ہی تھی۔ آخر میں اتنا نروس کیوں ہو گیا تھا؟ مجھے وہ راز تم پر ظاہر نہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب بھی راز ہی ہے پاپا، میں کس سے کہنے جا رہا ہوں؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا، مگر ڈیکسٹرلنگ اس جواب پر دھیان دیے بغیر بولا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، گھر کا سا آرام محسوس کرو گے، لیکن تم اس وقت تک یہاں سے نہیں نکل سکو گے جب تک نگارسیا کا سراغ نہ مل سکے۔ چلیے یہی صحیح، عمران سر ہلا کر بولا، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا ویسے بھی دل نہیں چاہتا کہ آسمان دیکھوں، مگر بعض مجبوریوں کی بنا پر گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں نا۔ تم دھوکہ تو نہیں دو گے؟ ڈیکسٹرلنگ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، نہیں، بھلا اپنے پاپا کو دھوکہ دوں گا؟ تمہاری نگرانی کے لیے ہر وقت یہاں 2 مسلح آدمی موجود رہیں گے، تم باہر نہیں جا سکو گے، اور اگر تم نے اس کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ بیکار ان دونوں آدمیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ڈیکسٹرلنگ کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ عمران مسکراتا رہا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ڈیکسٹرلنگ اس طرح پیش آئے گا، مگر یہ بھی عمران تھا۔ وہ کسی طرح بھی خود کو بے بس نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ مایوسی اس کی شریعت میں حرام تھی اور فکر مند ہونا گناہ۔ اس نے جیب سے ایک چیونگ گم نکالی اور اسے منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبانے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ مادموزیل ایما کو بھیج دو، میں آج ہی سے سب شروع کروں گا، عمران نے اس سے کہا۔ ملازم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایما کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے مسٹر ٹام ہلز؟ اس نے پوچھا۔ سبق مادموزیل، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکتہ کسے کہتے ہیں۔ بتائیے۔ ایما مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی اور عمران نے نکتے کے متعلق ایک بہت
خشک قسم کا لیکچر چھیڑ دیا۔ ایما بور ہو کر پہلو بدلتی رہی۔ پھر جب عمران نے کہا کہ آج کا سب ختم ہو گیا تو اس نے ایک طویل سانس لی اور اس طرح بشاش نظر آنے لگی جیسے مرتے مرتے بچی ہو۔ پھر اس نے عمران کو اسی رومانی موڈ میں لانے کی کوشش شروع کر دی جس میں اسے پہلی ملاقات پر دیکھا تھا۔ او مدموزیل، عمران کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ جب کوئی مجھے میری پچھلی زندگی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو میرا سر چکرا جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ کچھ عجیب طرح کی خوشبوئیں میرے ذہن میں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے چاروں طرف چاندنی بکھر گئی ہو۔ عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اور اس طرح اپنی پیشانی رگڑنے لگا جیسے کچھ یادوں کو اپنے ذہن سے کھرس پھینکنا چاہتا ہو۔ ایما پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتی رہی اور عمران کھلی ہوئی کھڑکی سے خلا میں گھور رہا تھا۔ دفتن اس نے ایما کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا پاپا پہلے شاہی محافظ دستے کے کمانڈر تھے؟ ہاں مسٹر ٹام ہلز۔ ایما اس طرح بولی جیسے یک بیک ہوش میں آ گئی ہو۔ مجھے شاہی محافظوں کی وردیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ پتہ نہیں بیلجیم والوں کی وردی کیسے ہوتی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے؟ ایما نے پوچھا۔ اوہ ضرور ضرور مدموزیل، مجھے بڑی دلچسپی ہے وردیوں سے۔ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ پاپا کے دستے کے کئی گروپ میرے پاس ہیں۔ ایما اٹھ کر چلی گئی۔ عمران نے پھر منہ میں چوئنگم ڈال دی۔ اسے شاید 20 منٹ تک ایما کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ 3 بڑی تصویریں لائی۔ یہ شاہی محافظ دستے کے 3 گروپ تھے۔ آپ ان سب آدمیوں سے ذاتی طور پر واقف ہیں مادموزیل؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح مسٹر ٹام ہلز۔ اوہ، تو مجھے ان سب کے نام بھی بتائیے مادموزیل۔ مجھے بیلجیم والوں کے نام بہت پیارے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے، ایما نے کہا اور ایک ایک کے چہرے پر انگلی رکھ کر نام بتانے لگی۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک نام کیپٹن برجس راگوین بتایا، عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اوہ کتنا پیارا نام ہے، برجس راگوین۔ عمران بڑے غور سے اس تصویر کا جائزہ لے رہا تھا اور ایما اب دوسروں کے نام بتا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو عمران نے کہا، واہ، ان سب آدمیوں میں مجھے صرف یہ پسند آیا ہے۔ کتنا شاندار آدمی ہے اور نام کتنا پیارا ہے، برجس راگوین۔ اور پاپا کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کے متعلق الگ خیال ہے کیونکہ وہ کمانڈر تھے۔ پاپا سے زیادہ شاندار آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ ان کی مونچھیں بالکل سکندر اعظم کی سی ہیں۔ ہیں؟ سکندر اعظم کی مونچھیں کب تھیں؟ ارے آپ نے اس کی جوانی کی تصویر دیکھی ہوگی، عمران نے بھولے پن سے کہا۔ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ بچپن میں مونچھیں؟ ایما بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اس وقت عمران کے چہرے پر حماقت کے علاوہ اور کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ممکن ہے اس وقت بچپن ہی میں مونچھیں نکلتی رہی ہوں۔ اتنے میں باربرا بھی آ گئی۔
عمران کو ناک منہ چڑھاتے دیکھ کر اس نے ایما کو استفہامیہ اشارہ کیا۔ مسٹر ٹام ہلز کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم بچپن میں پاپا کی سی مونچھیں رکھتا تھا، مگر تم یہ تصویریں کیوں لائی ہو؟ باربرا نے کہا، میں انہیں دکھا رہی تھی، یہ شاہی محافظ دستے کی وردی دیکھنا چاہتے تھے۔ تصویریں رکھاؤ ورنہ پاپا خفا ہوں گے، تم جانتی ہو کہ وہ انہیں کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں۔ ایما تصویریں سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی۔ یہ مدموزیل اماں بہت ضدی معلوم ہوتی ہیں، عمران نے باربرا سے کہا۔ اماں نہیں، ایما، آپ نام بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ اوہو، معاف کیجئے گا، یہ حقیقت ہے کہ مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ میں آپ کا نام بھی شاید بھول گیا ہوں۔ ریزر، سیفٹی ریزر، باربر ماسٹر۔ باربرا۔ آہا، اسی لیے مجھے مغل شہنشاہ بابر بھی یاد آ رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن پاپا آپ سے خفا کیوں ہو گئے ہیں؟ خفا ہو گئے ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے پاپا۔ ممی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو باہر نہ جانے دیا کرے۔ تو اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ میں نے بتیرے پاپاؤں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو اسی طرح آوارگی سے باز رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتی، کیا بات ہے؟ باربرا بڑبڑائی۔ کیا اس تصویر کی وجہ سے جو آپ کے فائل سے برآمد ہوئی تھی؟ اوہ، اسی تو میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی انہیں پچھلی رات وہاں نہیں ملی، مکان خالی پڑا تھا۔ آخر پاپا کو اس کی تلاش کیوں ہے؟ پتہ نہیں، باربرا بولی۔ اور میں کیا جانوں؟ کیا پاپا نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر عمران بھی خاموش ہو گیا اور باربرا بھی کچھ سوچنے لگی۔ عمران ڈیکسٹرلنگ کے یہاں سے کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب فون ڈرائنگ روم سے اٹھا کر ڈیکسٹرلنگ کی خوابگاہ میں رکھ دیا گیا تھا، اور خوابگاہ ڈیکسٹرلنگ کی عدم موجودگی میں مغفل رہتی تھی۔ عمران بڑے صبر و سکون کے ساتھ ایما کو مصوری کے اہم ترین اصول سمجھا رہا تھا، اور ایما بور ہوتی رہی۔ وہ تو اس کی اوٹ پٹانگ باتوں میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن شاید عمران نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں کو بور ہی کرتا رہے گا۔ یہاں اسے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسری شام کو ڈیکسٹرلنگ لنگڑاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا۔ سفارت خانے کے 2 چپراسی اسے بازوؤں کا سہارا دیے ہوئے تھے۔ اس کے خاندان والے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ڈیکسٹرلنگ اس طرح ہولے ہولے کرا رہا تھا جیسے پیر میں شدید تکلیف ہو، لیکن اس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا کہ اس کے پیر پر یک بجک درد اٹھا تھا، جس کا اثر اب بھی باقی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سب کو اپنی خوابگاہ سے چلے جانے کو کہا۔ سب چلے گئے، لیکن عمران اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، ڈیکسٹرلنگ نے اس سے کہا۔ آپ کے پیر میں گولی لگی ہے، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تم کیا جانو؟ ڈیکسٹرلنگ بستر سے اٹھتا ہوا بولا۔ یہ میں آپ کے چہرے سے پڑھ رہا ہوں۔ گولی نے شاید ران کا گوشت پھاڑ دیا ہے، ہڈی محفوظ ہے۔
تو تم باہر گئے تھے؟ ڈیکسٹرلنگ برا سا منہ بنا کر بولا۔ نہیں پاپا، آپ ممی سے پوچھ لیجئے، میں ان دنوں بیرونی برآمدے تک بھی نہیں گیا۔ پھر تم یہ سب کچھ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا، آپ کا چہرہ کہہ رہا ہے۔ میں اس صدی کا ہرکلس ہوں پاپا، طاقت کا دیوتا۔ دیوتاؤں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ چونکہ آپ راکوین کی کہانی سے واقف ہیں، اس لیے وہ آپ کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے، ڈیکسٹرلنگ آہستہ سے بڑبڑایا، مگر میں تمہیں دیوانہ سمجھوں یا صحیح دماغ؟ جو دل چاہے سمجھیے، لیکن اب مجھے آزاد کر دیجیے، ورنہ پاپا آپ کو بے حد پچھتانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ میں راگھوین جیسے لوگوں کا علاج اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ مجھے آزاد کر دیجیے، ورنہ پھر کنفیوشس جو کچھ بھی کہے گا اسے آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ویسے میں جب چاہوں یہاں سے جا سکتا ہوں، 2 کیا 200 آدمی بھی مجھے نہیں روک سکتے، مگر میں ممی اور پاپا کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ ڈیکسٹرلنگ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عمران پھر بولا، اس رات ان لوگوں نے میری توہین کی تھی، اور میں اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہوں۔ میں صرف 8 گھنٹے برباد کرنے کے بعد راگھوین کے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس سے واقف ہوں۔ تم اس سے واقف ہو؟ ڈیکسٹرلنگ نے حیرت سے دہرایا۔ میرا خیال ہے، لیکن اب وہ راگھوین نہیں کہلاتا، اور اب اس کے چہرے پر ایسی گھنی مونچھیں ہیں جیسی آپ رکھتے ہیں۔ لڑکے لڑکے! ڈیکسٹرلنگ مستربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابھی حال ہی میں شہزادی کی گمشدگی سے پہلے میں نے اسے کہیں دیکھا تھا، اور مونچھوں ہی کی وجہ سے پہچاننے میں کچھ دشواری ہوئی تھی، مگر اپنی آنکھوں کی وجہ سے وہ ہزاروں میں پہچانا جا سکتا ہے۔ تو پھر بس اب میرے علاوہ اسے اور کوئی نہیں تلاش کر سکتا۔ مگر تم نے یہ کیسے کہا کہ پہلے اس کی مونچھیں نہیں تھیں اور اب وہ میری ہی جیسی مونچھیں رکھتا ہے؟ میں نے اس کی ایک پرانی تصویر دیکھی تھی، اس وقت کی جب وہ شاہی محافظ دستے میں تھا۔ کہاں دیکھی تھی؟ یہی مدموزیل ایما نے دکھائی تھی۔ وہ مجھے دکھانا چاہتی تھی کہ آپ محافظ دستے کی وردی میں کتنے شاندار لگتے ہیں۔ انہوں نے سبوں کے نام بھی بتائے تھے۔ تم بہت چالاک ہو، ڈیکسٹرلنگ اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگا، پھر بولا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی راگھوین کے آدمی ہو۔ میں جانتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی موقع پر یہ ضرور کہیں گے، عمران سر ہلا کر بولا، لیکن یہاں میری موجودگی کا کیا مقصد ہے جبکہ باہر آپ پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ کیا میں پچھلی راتوں میں آپ کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا؟ اور کیا اس وقت بھی؟ عمران خاموش ہو کر جیب میں چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ پھر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں ٹونی ٹام ہلز ہوں اور آزادی چاہتا ہوں۔ لیکن تم نگارسیا اور راگھوین کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اگر وہ لوگ اس عمارت میں میری توہین نہ کرتے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہ ہوتی۔ شہزادیاں انڈے نہیں دیتی، اور نہ ان کے عاشق گاڑی میں جوتے جا سکتے ہیں۔ بدتمیزی سے گفتگو نہ کرو۔ اوہ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا کہ آپ میرے پاپا ہیں۔
ریک اسٹرلنگ کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، تم پر اعتماد کر لینے کو دل نہیں چاہتا۔ کس نے کہا ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں؟ عمران نے بھی جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اس ویران عمارت میں لے جائیں؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے نگارسیا کی کہانی سنائیں؟ آپ نے خود ہی یہ سب کچھ کیا اور اب مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ریک اسٹرلنگ پھر خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ لیٹتا ہوا بولا، جاؤ، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، لیکن نگارسیا کی کہانی تمہاری زبان پر نہ آنے پائے۔ اگر تم میں کچھ بھی شرافت ہوگی تو تم زبان بند رکھنا اپنا فرض سمجھو گے۔ میں جاؤں گا کہاں؟ اب میرا کہاں ٹھکانہ ہے؟ ایلمر ہاؤس میں بھی شاید اب جگہ نہ مل سکے۔ میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، البتہ یہ خواہش ہے کہ مجھ پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی، لیکن اپنے افعال کے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ ریک اسٹرلنگ پھر کہا، آپ فکر نہ کیجیے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔